صفحہ نمبر 88، خصوصیات کلام غالب۔ تمہید: جب ہم کسی شاعر کے کلام پر تنقید کرتے ہیں تو حسب ذیل 3 سوالات ہمارے مد نظر ہوتے ہیں۔ نمبر 1، شاعر نے کیا کہا؟ نمبر 2، کیوں کہا؟ نمبر 3، کس طرح کہا؟ ذیل میں ان سوالوں کے جواب درج کیا جاتا ہے۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ غالب نے اپنے کلام میں الف زندگی کی عکاسی اور محبت کی ترجمانی کی، حسن عشق کی کیفیات اس تفصیل سے بیان کی کہ شاید ہی کوئی گوشہ ان کی نگاہ سے اوجھل ہو رہا ہو۔ اس سلسلے میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتے، واردات قلبی کے علاوہ حقائق و معارف بھی بیان کیے اور حیات و کائنات کے مسائل بھی نظم ہیں، تخیل کی تربیت اور روح کی پالیدگی کا سامان مہیا کیا ہے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ملکہ شاعری خود فطرت نے انہیں عطا کیا تھا، وہ شاعرانہ دل لے کر آئے تھے، انہوں نے شاعری رسماً نہیں کی، ان کی طبیعت کے اقتضا یہی تھا، چنانچہ وہ خود کہتے ہیں: ما نمودیم بدی مرتبہ راضی یہ غالب، شعر خود خواہش آں کرا کے گرفتن ماں۔ تیسرے سوال کے جواب میں ہم ان کی شاعری کی کئی خصوصیات درج کرتے ہیں، جس کے بعد حقیقت حال عیاں ہو جائے گی۔ پہلی خصوصیت، جدت طرازی۔ واضح ہو کہ ان کے کلام کی پہلی اور سب سے بڑی خصوصیت ان کا وہ انداز بیاں ہے کہ جس پر انہیں شاعرانہ عظمت کا قصر تعمیر ہوا ہے اور جس کی طرف خود انہوں نے بھی اپنے کلام میں اشارے کیے۔ مثلاً ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نکتہ سرا، صلاح عام ہے یاران نکتہ دان کے لیے۔ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نباو خار ہوتا۔ غالب کے تمام نکات اس امر میں متفق ہیں کہ ان کی سب سے بڑی خصوصیت ان کا انداز بیاں ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کسی نے اس کو طراز ادا سے تعبیر کیا ہے تو کسی نے جدت ادا سے، کسی نے جدت طرازی، کسی نے طرفگی ادا سے، کسی نے ادائے خاص سے اور کسی نے جدت بیان سے۔ سوال یہ ہے کہ انداز بیاں سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غالب کے کلام اور ان کے ناقدین کے تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ جس بات کو انہوں نے انداز بیاں سے تعبیر کیا ہے وہ دراصل ان کی وہ جدت طرازی ہے جو زبان ترکیب، خیالات، محاکات، الفاظ، تشبیہات، استعارات، کنایات، حرص کے لوازم شاعری میں پائی جاتی ہوں۔ سچ ہے کہ یہی ان کا انداز بیاں ہے جس پر ایک دنیا مر مٹی اور جس پر خود انہیں بھی ناز تھا۔ پاتا ہوں اس سے داد کچھ اپنے سخن کی میں، روح القدس اگرچہ مراہم زبان نہیں۔ اسی جدت طرازی سے انہیں اس بات پر مائل کیا کہ الف جدید اچھوتے خیالات اور تصورات نظم کیے جائیں تاکہ ارباب نظر کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ جو بات غالب کے یہاں ہے وہ کسی کے یہاں نہیں ہے، بالفاظ دیگر انہیں طبقہ شعراء میں ایک امتیازی شان حاصل ہو جائے۔ کلام غالب کے سب سے بڑے نبض شناس خواجہ حالی مرحوم فرماتے ہیں کہ مرزا کی طبیعت اسی قسم کی واقع ہوئی تھی کہ وہ عام روش پر چلتے تھے، چلنے سے ہمیشہ ناک منہ چڑھاتے تھے، عامیانہ خیالات اور ماورات سے حد الوسیع اجتناب کرتے تھے۔ یادگار غالب میں صفحہ 121 درج ذیل میں چند اشعار درج کیے جاتے ہیں جن سے ان کے خیالات کا اچھوتا پن ثابت ہو جاتا ہے۔ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو
ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، آتا خداغ حسرت دل کا شمار یاد، مجھ سے میرے گناہ کا حساب ہے خدا نہ مانگ بے۔ اسی جدت رازی کے شوق نے نئے الفاظ، نئی ترکیبیں، نئی بندشیں اور زبان کے نئے سانچے وضع کرنے پر مائل کیا۔ اس ضرورت نے بھی انہیں میدان شاعری کو وسیع کرنے پر راغب کیا، اور نتیجہ ان تازہ کارروائیوں کا یہ نکلا کہ اردو زبان کا دامن جواہرات سے مالا مال ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام ناقدین غالب اس بات پر بھی متفق ہیں کہ انہوں نے زبان کو آگے بڑھایا۔ ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری لکھتے ہیں کہ مرزا کے خیالات نے اپنے اظہار کے لیے خود الفاظ تیار کر لیے۔ الفاظ سازی کے فن میں مرزا اجتہاد کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس جدت طرازی کے شوق نے انہیں نئی نئی تشبیہات اور نئے نئے استعارات و کائنات وضع کرنے پر راغب کیا، اور اس بات میں ان کی طبع وقار اور ذہن خداداد نے وہ گلکاریاں کی ہیں جن کو دیکھ کر شیخ محمد اکرام نے ان کو تشبیہات کا بادشاہ قرار دیا ہے، اور ڈاکٹر لطیف نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ایک لفظی صنعت گر کی حیثیت سے غالب تمام اردو شاعری میں ایک بلند مرتبہ فائز نظر آتا ہے۔ ذیل میں ان خصوصیات کی چند مثالیں دی جاتی ہیں۔ غم ہستی کا صد کس سے ہو بجز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں چلتی ہے سحر ہونے تک، رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھی ہے تمہیں، نہات باغ پر ہے نہ پائے رکاب میں، میرے تعمیر میں مضمر ہے صورت خوابی کا، ہیولا برحق خرمن کا ہے خون دہقان کا، دل لیا تھا نہ قیامت نہ ہنوز، پھر تیرا وقت صرف یاد آیا۔ تال اس جدت طرازی کے شوق نے انہیں معمولی باتوں سے دلکش انداز سے کہنے پر مائل کیا۔ ذیل میں جدت طرازی کی چند مثالیں درج ہیں۔ اور بازار سے لے کر آئے اگر ٹوٹ گیا، اور بازار سے لے کر آئے اگر ٹوٹ گیا، جام جم سے یہ میرا جام سفال اچھا ہے، بوئے گل نہ لائے دل دو دے چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا، وہ عشق نے کاشانہ کا کیا پیر یہ رنگ، کہ ہو گئے میرے دیوار و در و دیوار۔ اسی جدت طرازی کے شوق نے انہیں جدت محاکات پر راغب کر دیا۔ محاکات شاعرانہ مصوری کا اصطلاحی نام ہے، یعنی حسن و عشق کے معاملات میں اسی طرح بیان کرتا ہے کہ ان کی تصویر آنکھوں پر پھرنے لگتی ہے۔ ذیل میں ان کی چند مثالیں درج ہیں۔ آج وانتے ہو کفن باندھے ہوئے چاہتا ہوں میں، عذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لائیں گے کیا، نیند اس کی ہے داغ اس کا یہ باتیں اس کی، تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشاں ہو گئیں، مرتا ہوں اس آواز پہ ہر چند سر اڑ جائے جلاد سے، لیکن وہ کہے جائیں کہ ہاں اور۔ یقین ہے اس مختلف الانواع مثالوں سے آپ پر جدت طرازی کا مفہوم واضح ہو گیا ہوگا، جس کے بعد اس حقیقت کے اعتراف میں کوئی تعامل نہ ہوگا کہ کلام غالب کی سب سے بڑی خصوصیت یہی جدت طرازی ہے، اور ادب کے سب سے بڑے نقاد پروفیسر آل احمد سرور کی رائے بھی یہی ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ غالب کی قصر شاعری کی بنیاد جدت طرازی ہے، اور اس جدت طرازی میں جدت تخیل، جدت طراز ادا، جدت استعارات و تشبیہات، جدت محاکات اور جدت الفاظ سب معاصر شاعری آ جاتے ہیں۔ دوسری خصوصیت اور دشواری پسندی۔ دوسری خصوصیت دشوار پسندی۔ غالب کی دوسری بڑی خصوصیت دشوار پسندی ہے، یعنی وہ معمولی مضامین کو مشکل انداز سے بیان کرتے ہیں، اور ان کی کئی صورتیں ہیں۔ الف کبھی تو اس معمولی اور آسان مضمون کو استعاروں اور کنایوں کے پردے میں پوشیدہ کر دیتے ہیں۔ مثلاً چوڑا میں
نخشب کی طرح دست قضا نے، خورشید ہنوز اس کے برابر نہ ہوا تھا، گلشن بندوبست برنگ و گر ہے آج، قمری کا طوق حلقۂ بیرون در ہے آج۔ جب اس آسان مضمون کے گرد لفظوں کا ایک طلسم باندھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ شعر پڑھنے والے کی نظر میں چیتاں بن جاتا ہے، مثلاً خود خور غرض نہیں جوہر بیداد کو جا، نگاہ ناز سرمے سے خفا میرے بعد، یہ نیم غمزہ ادا کر حق کو دیت ناز، نیا میں پردہ زخم جگر سے خنجر کھینچ، آمد سبب طوفان صدائے آب ہے، نقش پا جو کان میں رکھتا ہے انگلی جادو ہے۔ غالب خود بھی اپنی دشوار پسندی مشکل گوئی کا احساس تھا، چنانچہ اس رباعی میں اسی حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں۔ مشکل ہے نہ بس کلام میرا اے دل، سن سن کے اسے سخور ان کا کامل، آساں کہنے کی کرتے ہیں فرمائش، گویم مشکل و گرنہ گویم مشکل۔ تیسری خصوصیت رمزی انداز۔ ان کی شاعری کی تیسری نمایاں خصوصیت رمزی انداز ہے۔ رمزیہ دراصل کنایہ کی ایک قسم ہے، یعنی رمز اس کنایہ کو کہتے ہیں جس میں ملزوم حقیقت معنی تک پہنچنے کے لیے بہت سے واسطے تو نہ ہوں مگر کسی قدر اخفا ضرور ہو، مثلاً کوئی ویراں سی ویراں ہے دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ اس شعر میں وہ کہنا تو یہ چاہتے ہیں کہ بہت خوف معلوم ہوا، مگر اس سیدھی سے بات کو رمز کنایہ کے بارے میں بیان کیا۔ بالفاظ دیگر رمزیہ شاعری میں شاعر جو کچھ کہنا چاہتا ہے اس کے لیے مناسب اور محض الفاظ استعمال نہیں کرتا، بلکہ بعض مختلف پیرائے بیان اختیار کرتا ہے۔ دوسری مثال ملاحظہ ہو، دل ناداں تجھے ہوا کیا آخر، اس درد کی دوا کیا ہے، شاعر کا اصل مدعا اس حقیقت کا اظہار ہے کہ عشق ایک لا علاج مرض ہے، مگر اس نے اس استفہام کے پردے میں ادا کیا ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ غالب کی شاعری کا کمال اس کے اس رمزیہ انداز سے پوشیدہ ہے۔ صف اول کے تمام ناقدین نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ مثلاً کلام غالب کے سب سے بڑے مصر نقاد ڈاکٹر شوکت سبزواری لکھتے ہیں کہ غالب کا کلام سرتاپا رمزیت کے لباس میں جلوہ گر ہوا ہے۔ ان کے آرٹ کا پہلو یہ ہے کہ جس طرف نظر انداز کر دینے سے ان کی ندرت فکر کے تمام محاسن ملیہ میٹ ہو جاتے ہیں۔ فلسفہ کلام غالب، صفحہ 326۔ ڈاکٹر یوسف حسین خان لکھتے ہیں کہ غالب کی غزلیں کنایوں سے بھری ہوئی ہیں، پھر اور کنائے محض کنائے نہیں ہیں بلکہ لطف شاعری اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ غالب کے کلام بیشتر حصہ رمز کنایہ کی کیفیت میں رچا ہوا ہے۔ اردو غزل صفحہ 69۔ رمزیہ اور ایمائیت غزل کے بنیادی لوازم ہیں۔ صنف غزل ان کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں ہو سکتی۔ رمزیت اور ایمانیت ہو تو غزل میں نہ معنوی اعتبار سے بلندی پیدا کی جاتی اور نہ صورتی اعتبار سے دلکشی۔ غالب کو بھی اس حقیقت کا احساس تھا، چنانچہ وہ کہتے ہیں: ہر چیز ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے باد ساغر کہے بغیر، مقصد ہے ناز و غمزہ لے گفتگو میں کام چلتا نہیں ہے شب و خنجر کہے جس بغیر۔ اب ہم شاعری کے کلام سے رمز ایما کی مثالیں پیدا کرتے ہیں۔ دوست ہم خار میں میری سعی فرمائیں گے کیا، غم کے بڑھنے تک ناخن نہ بڑھائیں گے۔ یہ خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ آئے، دم لیا تھا وہ قیامت نہ ہو
قیامت نے ہنوز پہ تیرا وقت سفر آئے، پوچھتے ہیں وہ غالب کون ہے، کون بتلائے کہ ہم بتلائیں گے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند آئے رات بھر نہیں آئے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 9541 838۔ چوتھی خصوصیت اعجاز ہے، جو دریا کو کوزے میں بند کر دینے کا نام ہے۔ غالب کے اکثر اشعار ایسے ہیں جو دو مصروں میں معنی کی ایک دنیا آباد ہے۔ انہیں خود بھی اس خصوصیت کا احساس تھا، چنانچہ کہتے ہیں: گنجینہ معنی کا طلس اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ ذیل میں اس کی چند مثالیں درج ہیں: قفس میں مجھ سے روداد چمن کہتے نہ ڈر ہمدم، گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہو، تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم، میرا سلام کہیو اگر نامہ بر ملے، گدا سمجھ کے وہ چپ تھا میری جو شامت آئی، اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاسباں کے لیے۔ پانچویں خصوصیت ظرافت۔ ان کے کلام کی پانچویں خصوصیت ظرافت ہے، جس میں ہم بغیر سہولت بیان، مزاح، شوخی، فن اور طنز کو بھی شامل کیے لیتے ہیں، کیونکہ یہ سب ایک ہی شجر کے برگزار ہیں۔ غالب کے ہم نشین اور ان کی شاعری کے نباز مولانا حالی مرحوم فرماتے ہیں: تیسری خصوصیت کیا ریختہ ہیں، کیا فارسی میں، کیا نظم میں اور کیا نثر میں، باوجود سنجیدگی و متانت ان کی شوخی و ذراوت ہے۔ مرزا سے پہلے وہ شخص ظرافت اور شوخی میں بہت مشہور گزرے ہیں، ایک سودا دوسرا انشا، مگر ان دونوں کی تمام شوخی اور خوش طبعی ظرافت ہجو گوئی میں صرف ہوئی۔ ظرافت ان کے مزاج میں اس قدر تھی کہ ان کو اگر بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ شیخ محمد اکرام لکھتے ہیں: جس خصوصیت نے اس زمانے کے اشعار کو امتیازی زندگی دے دیا وہ مرزا کی ظرافت اور شوخی ہے۔ ان کی ظرافت بہت پاکیزہ تھی، تبسم زیر لب سے آگے نہیں بڑھتی تھی، لیکن اس میں رعایت کسی کی نہ تھی، گائے بگائے اپنے اوپر بھی ہنس لیتے تھے۔ پروفیسر آل احمد سرور لکھتے ہیں کہ اس نفسیاتی گہرائی کی وجہ سے ان میں وہ لطافت اور شگفتگی پائی جاتی ہے جو ظرافت کی اساس و بنیاد ہے۔ ان کی شوخی کی اصل بنا ان کی جدت طرازی کی عادت تھی۔ ان کی ظرافت ایک ذہنی انبساط کا باعث ہوتی ہے۔ بے مزاح کی چند مثالیں درج ذیل ہیں: پکڑے جاتے ہیں فرشتے کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں
رنگ لائے گی ہمارے فاقہ مستی ایک دن۔ طنز کی چند مثالیں: گرنی تھی ہم پہ برق تجلی نہ طور پر، دیتے ہیں باد ظرف قدح خوار دیکھ کر۔ واعظ نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو، کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی۔ شوخی کی مثال: غنچہ نہ شگفتہ کو دور سے مت دکھا کر یوں، بوسہ کچھ پوچھتا ہوں میں منہ سے مجھے بتا کہ کیوں۔ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ بوسہ نہیں نہ دیجیے دشنام ہی سہی، آخر زباں تو رکھتے ہو تم گر رہا نہیں۔ چھٹی خصوصیت معنی پہلوداری۔ چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے اکثر اشعار کا مضمون پہلوداری واقع ہوا ہے، یعنی بظاہر معنی کچھ نظر آتے ہیں مگر غور کرنے پر دوسرے لطیف معنی پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کر گھر یاد آیا۔ پہلے معنی دشت کی ویرانی کا یہ عالم ہے کہ اسے دیکھ کر خوف طاری ہو گیا، گھر یاد آیا، کنایا یہ خوف طاری ہو جانے سے۔ دوسری معنی یہاں دراصل گھر کی ویرانی کا بیان مقصود ہے کہ عاشقی میں ہمارا گھر اس قدر ویران ہو گیا ہے کہ جب صحرا کو دیکھتا ہوں تو گھر کی ویرانی کا نقشہ سامنے آ گیا۔ ایک کون ہوتا ہے حریف مئے مرد افغن عشق ہے، مقرر لب ساقی یہ صلا میرے بعد۔ پہلے معنی میرے مر جانے کے بعد اب کوئی شراب عشق کا خریدار طلبگار نہیں رہا، اس لیے باقی بار بار صلائے عام دے رہا ہے۔ دوسرے معنی پہلا مصرع ساقی کی صلاح کے الفاظ ہیں اور اس مصرعے کو مقرر بار بار پڑھ رہا ہے۔ پہلی بار بلانے کے لہجے میں پڑھتا ہے، دوسری مرتبہ مایوسی کے عالم میں اس مصرعے کو تکرار کرتا ہے۔ کیا خوب تم نے غیر کو بوسہ نہیں دیا، بس چپ رہو ہمارے بھی منہ میں زباں ہے۔ پہلے معنی ہمارے پاس ایسے ثبوت ہیں کہ ہم بولنے پہ آ جائیں تو تمہیں قائل کر دیں۔ دوسرے معنی ہم زبان سے چکھ کر بتا سکتے ہیں کہ غیر نے بوسہ لیا ہے یا نہیں۔ 3 شعر میں تو وہ محفل سے اٹھا دیتے تھے، زندگی میں تو وہ محفل سے اٹھا دیتے تھے، دیکھو اب مر گئے اب کون اٹھاتا ہے مجھے۔ پہلے معنی زندگی میں تو وہ مجھے محفل سے اٹھا دیا کرتے تھے، لیکن مرنے کے بعد دیکھوں مجھے وہاں سے کون اٹھاتا ہے۔ دوسرا معنی اب دیکھو میرا جنازہ کون اٹھائے گا۔ 7ویں خصوصیت حکیمانہ تفکر۔ 7ویں خصوصیت وہ دل نشینی ہے جسے اکثر نقادوں نے جذبہ اور تخیل کی آمیزش سے تعبیر کیا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ غالب میں حکیمانہ تفکر اور شاعرانہ تخیل دونوں خوبیاں جمع ہو گئی تھیں جن کو انہوں نے اپنے اشعار میں ظاہر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں غیر معمولی دلکشی اور غیر دل نشینی پیدا ہو گئی ہے۔ تفکر سے کلام میں گہرائی پیدا ہوتی ہے اور تخیل سے شعریت۔ غالب نے حکیمانہ نکات کی شاعرانہ انداز میں پیش کیا ہے، اس سے کلام میں دلکشی پیدا ہو گئی ہے۔ اگر کسی فلسفیانہ نکتہ کو شاعرانہ انداز میں بیان نہ کیا جائے تو اس شعر پر شعر کا اطلاق نہیں ہو سکے گا، بلکہ ایک مبصر یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ شعر گفتن چہ ضرور، شاعر نے اس بات کو نثر میں کیوں نہ بیان کر دیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر حکیمانہ تفکر میں شاعرانہ تغزل کا رنگ شامل نہ ہو تو شعر بالکل روکھا اور پھیکا بن کر رہ جائے گا، اور اگر کسی شعر میں دماغ اور دل، جذبہ اور فکر کی یہ دونوں خوبیاں جمع ہو جائیں تو اس میں غضب کی دلکشی اور دل نشینی پیدا ہو جائے گی۔ اب ہم ذیل میں چند مثالیں درج کرتے ہیں۔ کثرت آرائی وحدت ہے پرستاری وہم، کر دیا کافر ان اصنام خیالی نے مجھے۔ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا، لیکن ہم کو تقلید تنک طرفی منظور نہیں۔ وفاداری بشرط استوار اصل ایماں ہے، میرے بت خانہ میں تو کعبہ میں گاڑ برہمن کو۔ میں نے چاہا تھا کہ اندین وفا سے چھوٹوں،
وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا۔ 8ویں خصوصیت الفاظ کا انتخاب۔ 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ انہیں بعض الفاظ بہت محبوب اور مرغوب ہیں، یعنی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کو بار بار استعمال کیا ہے۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی مد نظر رکھنے کے لائق ہے کہ یہ الفاظ وہ ہیں جن کو ان سے پہلے شعراء نے بہت کم استعمال کیا، مثلاً جوہر، آئینہ، جوہر آئینہ، عرض بمقابلہ جوہر، رنگ، نیرنگ، جلوہ، موج، سیلاب، عدم، وجود، ہستی، خمیازہ، سیکل، برگ، جادو۔ واضح ہو کہ یہ الفاظ غالب نے بیدل سے مستعار لیے ہیں۔ ہم قبل ازیں لکھ چکے ہیں کہ شروع میں غالب نے بیدل کا تتبع کیا تھا۔ بیدل کی نازک خیالاں بقول مولانا عبد المالک صاحب عارضی معجزانہ حیثیت رکھتی ہیں۔ فارسی کے تمام دواوین کو ایک پلہ میں اور دیوان بیدل کو دوسرے پلہ میں رکھا جائے تو بھی بیدل ہی کا پلہ بھاری رہے گا۔ یہاں تک کہ قصائد خانقانی میں بھی بیدل کی سی معنوی باریکی اور دقیقہ سنجی نہیں پائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ غالب سا مشکل پسند بھی ہمت ہار بیٹھا اور اس نے طرز بیدل کے تتبع کو قیامت سے تعبیر کر کے اپنا رخ ظہوری کی طرف پھیر لیا۔ لیکن بیدل کے محبوب الفاظ غالب کے ذہن میں اس طرح مرتسم ہو گئے کہ ساری عمر قائم رہے۔ فارسی کا کلام کے علاوہ اردو کلام میں بھی مذکور بالا الفاظ بار بار آئے ہیں۔ بطور نمونہ صرف چند اشعار ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔ عرض کیجئے جو ہر اندیشہ کی گرمی کہاں، عرض کیجئے جو ہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا، میں نے روکا رات کو غالب وہ گر نہ دیکھیے، اس کے سیل گر میں گروداں کف سیلاب تھا، موج سراب دشت و وفا کا نہ پوچھ حال، ہر ذرہ مثل جور تیغ آبدار تھا، لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، چمن زنگاہ آئینہ باد بہاری کا۔ ان اشعار کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتا ہے کہ غالب نے آئینہ کو اپنے کلام میں بکثرت استعمال کیا ہے، اور یہی حال بیدل کا بھی ہے۔ انہوں نے شاید ہی کوئی غزل ایسی لکھی ہو جس میں آئینے کا لفظ نہ آیا ہو۔ 9ویں خصوصیت حقائق نگاری۔ کلام غالب کی 9ویں خصوصیت حقائق نگاری ہے۔ یہاں انہوں نے انسانی فطرت کا بہت غور و خوض کے ساتھ مطالعہ کیا اور اکثر و بیشتر ان واقعات و حالات کا نقشہ اپنے کلام میں کھینچا جو لوگوں کو عام طور پر پیش آتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ہر شخص اپنے ان اشعار کو اپنے جذبات و خیالات کے اظہار کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریر اور تقریر جس قدر ان کے اشعار متحمل ہیں اور کسی شاعر کے نہیں ہیں۔ ذیل میں چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے، چلتا ہوں تھوڑی دیر ہر ایک تیز رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، کیا کہا خضر نے سکندر سے اب کسے رہنما کرے کوئی، بے خودی بے سبب نہیں غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، نکلنا خلط سے آدم کا تو ہم سنتے آئے تھے، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ 10ویں خصوصیت رشک۔ 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے رشک کے پامال موضوع میں بہت بڑی جدت اور ترازیاں کی ہیں اور اس ضمن میں بڑی نازک خیالیوں کا ثبوت دیا ہے۔ جب تک کسی شاعر کا تخیل فلک پیمانہ ہو وہ یہ نازک مضامین پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ رشک کا مضمون دوسرے شعراء نے بھی باندھا ہے مگر غالب نے اس میں حیرت انگیز تنوع پیدا کیا ہے، یعنی رشک کے جس قدر مدارج ہو سکے ہیں سب سے بیان کرو ہے۔ مثلا ابتدائی منزل یہ ہے کہ رکیب کے ساتھ ارتباط گوار نہیں ہے، رشک کہتا ہے کہ اس کا غیر سے اخلاص حیف، عقل کہتی ہے کہ وہ بے مہر کسی کا آشنا، بے دشمن کے محبوب سے ہم کلام ہونے پر رشک ہوتا ہے، یہ رشک ہے کہ وہ ہوتا ہے ہم سخن تجھ سے، وگرنہ خوف بد آموزی عدو کیا ہے، محبوب کی زبان سے غیر کا ذکر سن کر رشک ہوتا ہے،
ہے مجھ کو تجھ سے تذکرہ غیر کا گلا، ہر چند برسبیل شکایت ہی کیوں نہ ہو۔ قاصد پہ رشک آتا ہے کہ محبوب سے ہم کلام ہوا، گزرا اسد مسرت پیغام یار سے، قاصد پہ مجھ کو رشک سوال و جواب ہے۔ رشک کی تیسری منزل شروع ہوتی ہے، اب شاعر معشوق کے ساتھ ہیجان انگیز چیزوں کا رابطہ بھی گوارا نہیں کرتا۔ مر جاؤں نہ کیوں رشک سے جب وہ تن نازک، آغوش خم حلقہ زنار میں آوے۔ اپنی زبان سے بھی معشوق کا تذکرہ گوارا نہیں ہے، یعنی خود اپنی ہی ذات پر رشک ہوتا ہے۔ شاعر نے اپنے آپ کو اپنا غیر تصور کر لیا ہے۔ چھوڑا نہ رشک نے کہ تیرے گھر کا نام لوں، ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ جاؤں کدھر کو میں۔ 11ویں خصوصیت عشق و محبت۔ 11ویں خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے عشق و محبت کے تمام پہلوؤں کو بیان کیا ہے۔ جناب سرور صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے صبح و شام، دن رات، جاڑا و گرمی، بندر ریچھ، ہولی دیوالی کی کیفیات نظم نہیں کی، بلکہ عاشق کے دل کی حالت اور معشوق کی اندرونی کیفیت نظم کی ہے۔ انہوں نے عاشق کے دل میں گھس کر ان کے جذبات عاشقانہ کی گہرائیوں کو ٹٹولا اور ان جذبات کی شاعرانہ انداز میں عکاسی کی، یعنی وہ داخلی کیفیات کے مصور ہیں۔ نئے اور پرانے چراغ، صفحہ 186۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی لکھتے ہیں، غالب نے شاید ہی حسن و عشق کی کسی کیفیت کو چھوڑا ہو۔ ان کی غزل اس سلسلے کی تمام کیفیات کا ایک نگار خانہ معلوم ہوتی ہے۔ غزل اور مطالعہ غزل، صفحہ 335۔ اب چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ کہتے ہو نہ دیں گے ہم دل اگر پڑا پایا، دل کہاں کے گم کیجئے ہم نے مدا پایا۔ جاتی ہے کوئی کشمکش اندو عشق کی، دل بھی اگر گیا تو وہی دل کا درد تھا۔ کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ کی، میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ 12ویں خصوصیت فلسفیانہ مسائل۔ 12ویں خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اردو غزل کو فلسفیانہ مسائل سے روشناس کیا۔ ان سے پہلے غزل میں تصوف تو موجود تھا مگر فلسفہ ترازی نہ تھی۔ غالب نے تفکر کو غزل کے سانچے میں ڈھال کر بڑی خوبی سے پیش کیا ہے۔ ان کی اس خصوصیت نے غزل کو نئی راہ دکھائی اور اس اعتبار سے غالب اردو کے پہلے فلسفی شاعر ہیں۔ ہم قبل ازیں واضح کر چکے ہیں کہ غالب فلسفی نہیں تھے بلکہ فلسفی شاعر تھے، یعنی انہوں نے بیدل یا اقبال کی طرح کوئی فلسفیانہ نظام اپنی شاعری کے ذریعے سے دنیا کو نہیں دیا، بلکہ فلسفہ کے بعض حقائق یا نکات اپنے کلام میں نظم کیے ہیں۔ غالب نے زندگی کی ترجمانی ہی نہیں، اس میں تنقید بھی، اس کی بدولت ان کے کلام میں فلسفیانہ رنگ پیدا ہو گیا۔ بقول ڈاکٹر عبادت بریلوی، غالب اردو کے پہلے فلسفی شاعر ہیں۔ بقول شیخ محمد اکرام، جب مرزا نے اپنی ذہن کو اپنی دلی کیفیات اور حیات انسانی کی کشمکش بیان کرنے کے لیے استعمال کیا تو ان کے کلام میں فلسفیانہ خیالات کثرت سے آ گئے۔ اب ہم وہ اشعار درج کرتے ہیں جن میں انہوں نے فلسفیانہ مسائل نظم کیے ہیں۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ نشک فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے تو کیوں۔ محسن کا کلام غالب۔ تعجب ہے کہ غالب نے اس ادنا درجے کی صنف کو اپنے کلام میں کس طرح جگہ دے دی۔ شاید عوام کو خوش کرنا مقصود ہے۔ دلی میرا سوزے نہاں سے بے محابہ جل گیا، آتش خاموش کی مانند گویا جل گیا۔ اے عام عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا۔ اے عام باوجود یک جہاں ہنگامہ پیدائی نہیں ہیں، چراغاں شبستاں دل پروانہ ہم رعایت لفظی، ملتی ہے خوئے یار سے نارے تہاب میں،
کافر ہوں گر نہ ملتی ہو راحت عذاب میں۔ رعایت لفظی، دمرد و تجنیس۔ چند مثالیں درج کی جاتی ہیں۔ نقش کو اس کے مصور پر بھی کیا ناز ہے، کھینچتا ہے جس قدر اتنا ہی کھینچتا جائے ہے۔ تکلف برطرف نظارگی ہے ہی میں صحیح لفظ، لیکن وہ دیکھا جائے کب، یہ ظلم دیکھا جائے ہی مجھ سے۔ الہی جذبہ دل کی مگر تاثیر الٹی ہے کہ جتنا کھینچتا ہوں اور کھینچتا جائے ہی مجھ سے۔ نمبر 3، سہل ممتنع۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ الف، ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ پوری غزل کا یہی انداز ہے۔ پوری غزل سہل ممتنع کی مثالیں ہیں۔ جیم، کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ پوری غزل بھی اسی رنگ میں ہے۔ دال، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ نمبر 4، استفہامیہ انداز بیاں۔ چند مثالیں درج کی جاتی ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ غالب نے اس انداز کی بدولت اپنے کلام میں بڑی دلکشی پیدا کر دی۔ آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے، آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ نمبر 5، حسن تقابل۔ غالب نے تقابل کی بنا پر اپنے شعر میں تاثیر پیدا کی ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست، لیکن خدا کرے وہ تیری جلوہ گاہ ہو۔ نہیں کہ مجھ کو قیامت کا اعتقاد نہیں، سب شب فراق سے روز جزا یاد نہیں، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، جام میں جم سے ہے میرا جام صفال اچھا ہے۔ نمبر 6، روزمرہ و لطف و زبان۔ اگرچہ غالب نے ذوق کی طرف بکثرت محاورے نہیں باندھے، تاہم چند اشعار اس قبیل کے بھی ہیں ان کے کلام میں موجود ہیں۔ مثلاً، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور، لکھتے رہے جنوں کی حکایت خون چکاں، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے۔ نمبر 7، استدلالی انداز بیاں۔ چند مثالیں درج کی جاتی ہیں۔ تیشائے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد، سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا، احباب چارہ ساز وحشت نہ کر سکے، زنداں میں بھی خیال بیاں باں نورود تھا، رگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں، انسان ہوں پیالہ ساغر نہیں ہوں میں۔ نمبر 8، نکتہ آفرینی۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے، غم ہستی کا حسد کس سے ہو بجز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک، میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، ہیولا بھر کے خرمن کا ہے خون گرم دہقان کا۔ نمبر 9، حسن بندش۔ چند مثالیں درج کی جاتی ہیں۔ ادھر وہ بدگمانی ہے، ادھر یہ ناتوانی ہے، نہ پوچھا جائے ہے اس سے، نہ بولا جائے مجھ سے، تو وہ بدخو کے تحیر کو تماشا جانے، غم و افسانہ کے ہشفتہ بیانی مانگے۔ سوز و گداز۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔
کس سے محرومی قسمت کی شکایت کیجیے، ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا، حیف اس چارہ گر کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت در در سے بھر نہ آئے کیوں، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت در در سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رلائے کیوں، جاں دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تصویر کشی میں بھی غالب بہت مہارت حاصل ہے، وہ لفظوں سے اپنی تصویر بناتے ہیں، مصور رنگوں سے ایسی مکمل اور جیتی جاگتی تصویر بنانے سے قاصر ہیں۔ مثال کے لیے غالب کو وہ غزل پیش کی جا سکتی ہے جس کے ہر شعر ایک زندہ تصویر ہے، اور غزل ایک دلکش البم۔ ہمارا اشارہ اس غزل کی طرف ہے۔ مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، جوش قدا سے بزم چراغاں کیے ہوئے، مانگے ہے پھر کسی کو لب و بام پر ہوس، زلف و سیاہ رخ پہ پریشاں کیے ہوئے، ایک نو بہار ناز کو تاکے ہے پھر نگاہ، چہرہ فروغ میں سے گلستاں کیے ہوئے۔ غالب رنگوں کے ایسے شیدائی ہیں کہ ستاروں کے انتخاب میں بھی وہ رنگوں سے بہت کام لیتے ہیں، اور ایسے ہنسی پیکر تراشتے ہیں کہ جنہیں رنگ و نور کا مجسمہ کہا جا سکتا ہے۔ گل، گلستان، آفتاب، لالۂ قطرہ خون کے پسندیدہ استعارے ہیں۔ گلشن کو تیری صحبت ازبس کے خوش آئی ہے، ہر غنچے کا گل ہونا آغوش کشائی ہے، دل تا جگر کے ساحل دریائے خوں ہے اب، اس رہ گزر میں جلوہ گل آگے گر تھا۔ موسیقیت کا کلام غالب کی نمایاں خصوصیت ہے۔ غالب موسیقی سے محض دلچسپی ہی نہیں رکھتے بلکہ اس میں مہارت بھی رکھتے ہیں۔ لفظوں کا وہ جس ہنرمندی سے انتخاب کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ انہیں ترتیب دیتے ہیں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتے کہ انہیں اس فن میں کیسا عبور حاصل ہے۔ اس لیے ان کی بیشتر غزلوں میں یہ خوبی موجود ہے کہ انہیں بہت دلکش ترنم کے ساتھ گایا جا سکتا ہے۔ کلام غالب کے ایک نقاد کی یہ رائے ہے، درست ہے کہ موزوں و مترنم الفاظ، ان کی مناسبت، ترتیب کا، بحر و قافیہ کا انتخاب، استعارہ جیسے شعری وسائل ہی سے کسی شاعری کی عظمت کا تعین نہیں ہوتا، بلکہ دیکھنے کی چیز ہے کہ شاعر کے پاس ایسے تجربات کا ذخیرہ ہے کہ انہوں نے جو آفاقی بھی ہوں اور قابل ذکر بھی، اور اس نے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ تجربات شاعر کے احساس میں رچ بس کر فنی آداب کے ساتھ شعر کے قالب میں ڈھل گئے ہوں۔ اگر ایسا ہے تو اسے بقائے دوام کی بشارت دی جا سکتی ہے، اور غالب ایسے ہی ایک شاعر ہیں۔ خمریات۔ غالب ایک زند خرابائی تھے، انہوں نے اپنے اس عیب کو کبھی چھپایا نہیں، مگر بقول ان کے میں گساری سے ان کی غرض نشاط اور سرمستی نہیں، غم آلام سے چھٹکارا اور خود فراموشی اور بے خودی تھی۔ اردو شاعری میں غالب کی خمریات کا درجہ بہت بلند ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ پلا دے اوک سے ساقی جو مجھ سے نفرت ہے، پیالہ اگر نہیں دیتا نہ دے شراب تو دے، میں اور بزم سے یوں تشنّا کام آؤں، گر میں نے کی تھی توبہ ساقی کو کیا ہوا، مجھ تک کب اس کی بزم میں آتا تھا جام میں، ساقی نے کچھ ملا تو دیا ہو شراب میں، گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں دم تو ہے، رہنے دو ابھی ساغر امینا میرے آگے۔ مبالغہ یہ ایک ایسی عام صنعت ہے جس دہلی اور لکھنؤ کے شعراء نے اپنے کلام میں کثرت سے استعمال کیا ہے۔ غالب کی رفعت پرواز یہاں بھی ان بلندیوں تک پہنچی جہاں ہم تخیل کا گزر نہیں۔ یہ اشعار ملاحظہ ہوں۔ عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہم نے دشت امکان کو ایک نشک پا پایا، دریائے معاصی تنک آبی سے ہوا خشک، میرا سر دامن بھی ابھی تر نہ ہوا تھا،
روزمرہ و محاورہ۔ غالب نے اپنے شعر میں روزمرہ و محاورہ کا استعمال کیا ہے اور اس قدر برجستہ اور بے ساختہ انداز سے کیا ہے کہ اس میں عور کا شبہ تک نہیں ہوتا۔ غالب کے ایسے شعر میں زبان کا بڑا حسن، سادگی اور برجستگی بے مثال ملاحظہ ہو۔ مہرباں ہو کہ بلا لو مجھے چاہو جس وقت، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں، گرچہ ہے طرز تغافل پردہ دار راز عشق پر ہم ایسے کھوئے جاتے ہیں کہ اغیار پا جائے ہم بہ جائے ہی، زہر ملتا ہی نہیں مجھ کو وگرنہ نہ ظالم، کیا قسم ہے تیرے ملنے کی کہ کھا بھی نہ سکوں۔ غالب کی شاعری خالص انسانی شاعری ہے اور اس لحاظ سے آفاقی قدروں کی حامل ہے، زبان و مکان کی قید سے آزاد، ہر دور اور خطے کے لیے ہے۔ اس کے عالم حیات اور نشاط حیات دونوں کا متناسب تجربہ ملتا ہے۔ غالب منفرد اور جدت پسند ذہن کے مالک تھے۔ زمانہ سے الگ اور انوکھا راستہ نکالنا ان کی خصوصیت تھی۔ اگر لوگ سادہ گوئی کی طرف مائل ہوں تو غالب مشکل پسندی کی طرف راغب ہوں گے، اگر زمانہ مشکل پسندی کو پسند کرنے لگے تو غالب سہل ممتنع لکھنے لگیں گے۔ غالب نے مشکل اور آسان دونوں قسم کے شعر کہے ہیں۔ مشکل گوئی کی تو ایسی کی کہ آج تک ان کے شعر کے مطالب فہم کی گرفت میں نہیں آ رہے۔ زبان میر کے سمجھے زبان میرزا سمجھے، ان کا کہا ہے کہ خود سمجھیں یا خدا سمجھے۔ آسان شعر کہے تو اس درجہ کے گئے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی۔ غالب بہت بڑے ذہن اور دماغ کے مالک تھے۔ غالب ہشتے پہلو شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے دنیا کے نشیب و فراز سے درس آگاہی حاصل کیا تھا، انہوں نے زندگی کی حقیقتوں کو بے نقاب دیکھا تھا اور ان کے شعروں کی سچائی میں گون کر پیش کیا۔ زندگی کے بارے میں ان کا نقطہ نظر جذباتی اور شاعرانہ نہیں بلکہ حقیقت پسندانہ اور عالمگیر ہے۔ ان کی شاعری میں غم، دکھ، پریشانیاں، خوشیاں، مسرتیں و قہقہے سب کچھ ملتا ہے۔ انہوں نے حالات سے پنجہ آزمائی کا درس دیا۔ وہ انسان کو محض انسان کو نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کو وقت کے ساتھ چلنے اور مقابلہ کرنے کا پیغام دیتے ہیں۔ وہ اپنی شاعری کو اپنی داستان حیات بھی نہیں کہتے جس میں ان کی شکستہ آرزوؤں کی گونج سنائی دیتی ہو۔ غالب زندگی کے مصائب و آلام کے سامنے سینہ سپرد ہوتے ہیں۔ سپرد اندازی کا انداز کس جگہ نہیں، فرار کس جگہ نہیں۔ وہ زمانے کی مشکلات کے مقابلے میں اپنے ظرف، قوت اور مدافعانہ برتری کا اظہار کرتے ہیں۔ زمانہ سخت کم آزاد تھا بجان اسد، وگرنہ ہم تو توقع زیادہ رکھتے تھے۔ غالب کی عالی حوصلگی اور عالی ظرفی کا اظہار دوسری جگہوں پر بھی بڑے لطیف اور دلچسپ شاعرانہ انداز میں ہوا ہے، جو غالب کی رفت ذہنی اور فکر رسا کا مظہر ہے۔ فرماتے ہیں، دونوں جہاں دے کے وہ سمجھے یہ خوش رہا، یا آ پڑی یہ شرم کے تکرار کیا کریں، آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار، یہاں مجھ سے میرے گناہ کا حساب اے خدا نہ مانگ۔ مجموعی جائزہ۔ اردو شاعری میں مرزا غالب کی حیثیت ایک درخشاں ستارے کی سی ہے۔ انہوں نے اردو شاعری کی ایک نئی روح پھونک دی، اس لیے نئے موضوعات بخشے اور اس میں ایک انقلابی مہر دوڑا دی۔ غالب کی شاعری کا اثر اس پر شدت سے وہ ان میں غیر شعوری طور پر ایک ارتعاش کی سی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ بقول رشید احمد، مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ ہندوستان کو مغلیہ سلطنت نے کیا دیا تو میں بے تکلف یہ 3 نام لوں گا: غالب، اردو اور تاج محل۔